ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے تکبیرات کے علاوہ ان ایام میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ تو ان ایام میں ہمیں روزے رکھنا ہے. کون سے؟ عشرہ ذوالحجہ، پہلے ذوالحجہ کے پہلے عشرے کی بات چل رہی ہے ہماری. اس میں کیا کرنا ہے؟ تکبیرات کے علاوہ روزے رکھنا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اس دن کا روزہ 9 ذوالحجہ، ایک سال پچھلے اور ایک سال اگلے گناہ کا کفارہ بنے گا. تو 9 ذوالحجہ کو تو رکھنا ہے، یہ غیر حاجی کے لیے، حاجی نہیں رکھیں گا. اس کے علاوہ ان مہینے کے اندر جو روزے آپ رکھیں گے اس میں ایک روزہ جو مشہور اور معروف ہے وہ یہ ہے، جس کے تعلق سے روایت اس طرح سے آتی ہے، سنن ابو داؤد کی روایت ہے کہ آپ صلی کی زوجہ مبارک جو ہے ایک زوجہ فرماتی اور کہتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ذوالحجہ مطلب 9 ذوالحجہ کا روزہ، اس کے بعد جو ہے یوم عاشورہ کا روزہ، ہر ماہ کے 3 روزے، اور ایک روایت میں ذوالحجہ کے پہلے 9 روزے، 9 ذوالحجہ عرفے کا روزہ، اور جو ہے 10 محرم کا روزہ، اور ایام 20 مہینے کے 3 روزے کبھی نہیں چھوڑتے. اور ایک روایت میں الفاظ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے 9 روزے ذوالحجہ کے پہلے مطلب پہلے عشرے کے پہلے 9 دن کے روزے، اور 10 محرم کا روزہ، اور اسی طرح ایام 20 مہینے کے 3 دن 13، 14 اور 15 یہ روزے کبھی نہیں چھوڑتے. تو اس روایت میں 9 روزے کے تذکرہ ہے، پہلے 9 روزے، تو پتہ چلا اس مہینے میں روزے بھی رکھنا چاہیے. مسند احمد کی روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ تعلق سے آتا ہے، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی 4 کام نہیں چھوڑتے: عاشورے کا روزہ، عشرہ ذوالحجہ کے 9 روزے مطلب پہلے عشرے کے 9 جو ہے دن کے جو ہے فاسٹنگ روزے، اور مہینے کے 3 روزے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور فجر کی 2 سنتیں. 4 عمل کبھی نہیں چھوڑتے. اس میں بھی کیا آ گیا؟ 9 روزے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہیں چھوڑتے تھے. تو عشرہ ذوالحجہ میں روزہ بھی رکھیے. تکبیرات، روزہ، 9 روزے رکھ سکتے ہیں. 9 نہ بھی ہو پائے تو کم از کم ایک تو ضرور رکھیے عرفے دن کا. عشرہ ذوالحجہ میں بھی تکبیرات کو کہنا ہے، اور پورے 10 دنوں تک، اور باقی کے 3 دن. تو آئیے تکبیرات میں سب سے پہلے ہم خوب تکبیریں کہیں. مسند احمد کی روایت ہے، آپ سے فرماتے رہے کہتے ہیں ان 10 دنوں میں مطلب ذوالحجہ کے پہلے عشرے میں کے مقابلے میں دوسرے کوئی ایام ایسے نہیں جن میں نیک اعمال اللہ کے یہاں زیادہ درجے والے ہو. لہٰذا ان دنوں میں کثرت سے اللہ کی وحدانیت بیان کرو، اللہ کی بڑائی بیان کرو، اور اللہ کی حمد بیان کرو. ان 10 دنوں سے زیادہ عمل اللہ کو کوئی پسند نہیں. لہٰذا اللہ کی وحدانیت ایک ہونا بیان کرو، اس کی توحید بیان کرو، اور اس کے تعلق سے آپ آگے فرما رہے اس کی جو ہے بڑائی، اس کی تکبیر بیان کرو، اور اس کی حمد بیان کرو. ٹھیک ہے. اب آئیے اللہ کی وحدانیت بیان کرنے سے کیا مراد؟ لا الہ الا اللہ یہ کہنا، یہ وحدانیت بیان کرنا ہے نا. اسی طرح اللہ کی جو تکبیر بیان کرنے سے کیا مراد؟ اللہ اکبر کہنا، اور دیگر تکبیرات جو اللہ کی بڑائی بیان کرتی ہے وہ کہنا. اسی طرح جو اللہ کی حمد بیان کرنے سے کیا مراد؟ اس کی تعریف بیان کرنا، اس کی پاکی اور اس کی تعریف بیان کرنا، یہ اس سے مراد ہے. اور پہلے ذوالحجہ سے لے کر 10 ذوالحجہ تک جو تکبیرات کہتے ہیں ان تکبیرات کو مطلق کہا جاتا ہے، یاد رکھیے. تو پہلے ذوالحجہ سے لے کر 9 ذوالحجہ تک جو تکبیرات انسان بیان کرتا ہے اسے تکبیر مطلق کہتے ہیں، مطلب وہ تکبیریں جو مطلق ہیں. اور 10 ذوالحجہ سے لے کر 13 جو تکبیر بیان کرتی ہے اس کو کہتے ہیں تکبیر مقید، وہ قید ہوتی ہے، کسی عمل کے ماتحت چلتی ہے، یاد رکھیں. تو یہ تکبیرات. اب کیا تکبیرات بیان کریں؟ تو آئیے کچھ چند تکبیرات جو ثابت ہے وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں جو ہم بیان کر سکتے ہیں. پہلی روایت مصنف ابن ابی شیبہ کی ہے، اس کے اندر آتا ہے کہ آپ جو تکبیر بیان کر رہے ہیں بڑائی وہ ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. یہ سب سے کامن ہے جو ہم لوگ عموماً کرتے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر 3 بار ہے. لا الہ الا اللہ نہیں کوئی معبود سوا اللہ، اللہ بڑا ہے اللہ بڑا ہے اللہ بڑا ہے، نہیں ہے کوئی معبود سوا اللہ کے، واللہ اکبر اور اللہ بڑا ہے، وللہ الحمد اور ساری تعریف ہے اللہ کے لیے. تکبیر اور اللہ کی حمد دونوں ایک ساتھ آ، یہ سب سے مشہور اور معروف ہے، یہ آپ پڑھ سکتے ہیں. دوسرا جو پڑھ سکتے ہیں جو ثابت ہے وہ یہ ہے الفاظ اللہ اکبر کبیرہ. ٹھیک، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. دوسرا آپ یہ کر سکتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، یہ آپ دوسرا کر سکتے ہیں. تیسرا آپ جو کر سکتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر اللہ بڑا اور اللہ سب سے بڑا ہے، یہ بھی ثابت اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرہ. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو ثابت ہے فتح الباری میں جو روایت آتی ہے اس میں یہ ہے اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر، یہ الفاظ بھی جو ہے آپ ادا کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ایک اور جو الفاظ ثابت ہے وہ یہ ہے سبحان اللہ
والحمد للہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ تمام تسبیحات آپ کثرت سے ان ایام میں پہلے سے لے کر 13 تک کثرت سے بیان کر سکتے ہیں. صحابہ کا ان ایام میں کیا معمول تھا، جو میں نے رکھا تھا نا کہ تکبیرات نہیں پڑھتے، وجوہات، شرم آتی، فلاں. صحابہ کا کیا معمول تھا؟ آئیے امام بخاری نقل کرتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، یہ دونوں صحابی جو ہے ان 10 دنوں کے اندر بازار کی طرف جاتے اور بازار میں جاتے اور اتنے زور سے تکبیر کہتے ہیں کہ لوگ بھی ان کی تکبیرات کو سن کر وہ بھی تکبیر کہتے ہیں. اب اگر ہمارے دور میں کوئی تکبیر بولتا گیا تو وہ ایک تو پاگل ڈکلیئر ہو جائیں گا. ایکسٹرا آرڈنری، حد سے زیادہ کہے کو دکھاوا کر رہے بھیا تم، یہ کرنا والی چیز ہے. اگر یہ دکھاوا ہوتی صحابی کبھی نہیں کرتے تھے. یہ کرنے والے عام ہیں تو یا تو وہ ہو جائیں گا یا تو پھر اللہ کا ولی ڈکلیئر ہو کے عام لوگوں سے بڑا ہو جائے گا. اللہ کا ولی بھائی ہم نہیں کر سکتے. نیکسٹ آگے یہ ہو جائیں گا معاملہ. صحابہ نکلتے تھے اتنی زور سے بولتے تھے کہ سننے والے غفلت میں ہیں، بازار میں لوگ مارکیٹ میں بھول گئے، یا ارے یاد آ گیا ذوالحجہ چالو ہے اور اس کے اپنی بولو تکبیرات بیان، تو اتنی زور سے بیان کرتے ہیں کہ لوگ ان کی تکبیرات سن کر تکبیر بیان کرتے ہیں. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا کہ مینا میں اپنے خیمے میں، مطلب حج کے لیے جاتے، مینا میں اپنے خیمے میں اتنی زور سے تکبیر بولتے کہ آواز مسجد میں چلی جاتی تو مسجد والے تکبیر بولتے، مسجد والے تکبیر بولتے تو آواز بازار میں چلی جاتی تو بازار والے تکبیر بولتے. اور چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ مینا تکبیرات سے گونج اٹھتا تھا. بخاری کی روایت، مطلب وہ یہاں بولتے تو مسجد والے سن لیتے، مسجد والے بولتے تو بازار والے سن لیتے، بازار والے بولتے تو اتنی زور سے آواز ہوتی کہ پورا مینا آواز سے گونجتا تھا. لوگ تکبیرات لوگ بیان کرے جیسے حج میں ہوتا ہے نا. تو یہ حج میں تو کرنا ہی ہے، بازار میں بھی کرتے تھے. مطلب یہ حج کو نہیں گئے تو شروعات میں بازار میں بھی کرتے چلتے پھرتے. تو ہمیں خوب تکبیرات اس مہینے میں بالخصوص 1 سے لے کر 10 اور 10 سے لے کر 13 تک بیان کرنا ہے. تو اسے پتا چلا کہ ہمیں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے میں تکبیرات باواز بلند زور سے بیان کرنا ہے. اور عورتیں چونکہ وہ زور سے نہیں کر سکتی تو وہ پست آواز میں، ہلکی آواز میں اپنے گھروں میں کریں گی. ہاں اگر گھر میں غیر محرم کے سننے کے ڈر نہ ہو تو عورتیں بھی بلند آواز میں تکبیرات کریں گی. سمجھ لیجیے گھر میں صرف محرم ہے، بھائی ہے، والد ہے، بچے ہے، سگے بھانجے بھتیجے محرم ہے تو عورت تیز بول سکتی ہے. لیکن ڈر ہو کہ غیر محرم سنیں گے تو پھر پست آواز میں بولیں گے. لیکن عورت بھی بولیں گے، اور میں تو کہتا ہوں عورت ہی پہلے بولے تو پھر بچے بھی بولیں گے. بچے تو ماں سے کیجیے. یاد رکھیے آپ کون سے روزے رکھیں گے. آپ سب سے پہلے رمضان گئے تو فرض روزے تھے، اس کے بعد فوراً کون سا مہینہ آئے گا؟ شوال. تو شوال میں کتنے رکھیں گے؟ انشاءاللہ 6 روزے. اس لیے شوال کے 6 روزے اگر آپ رکھیں گے رمضان کے بعد تو بینیفٹ کیا ملیں گا آپ کو؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، میں حدیثوں کے مفہوم رکھتا ہوں آپ کے سامنے، کہ جو شخص رمضان کے روزے رکھے اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے، چاہے ایک ساتھ رکھے چاہے الگ الگ رکھے، مطلب ایک کے بعد ایک کنٹینیوس رکھے، یا پھر کبھی ایک رکھا پھر اس کے 2-3 بعد دوسرا رکھا، پھر ایسا مہینے کے اندر شوال کے پورے منتھ میں، تو اس کو گویا اس نے سال بھر روزے رکھے. اور کیسے؟ رمضان کا 1 مہینہ اور اوپر کے 6 ہوئے تقریباً 36 روزے ہوتے ہیں اپروکسیمیٹلی، یا 35 یا 36 روزے ہوتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ اعمال کو جو انسان کرتا ہے اس کو 10 تک بڑھا دیتا ہے. تو اگر آپ نے یہ 6 روزے رکھ لیے تو گویا آپ نے پورا سال روزے رکھے، مطلب 360 دن روزے رکھے. ہم 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، اجر کتنے کا ملتا ہے ہم کو؟ 50 نمازوں کا. وہ واقعہ یاد ہے نا آپ کو معراج والا، وہ یاد رکھیے. تو لہٰذا 36 روزے رکھ رہے، 35 رکھ لیں، اجر کتنا مل رہا ہے؟ پورے 360 ڈیز کا. ٹھیک ہے، ایک فائدہ تو یہ رکھنے کی کوشش کی. شوال کے علاوہ اور کیا کریں گے؟ پیر اور جمعرات کے روزہ رکھنے کی کوشش کیجیے. ویکلی اگر روزہ رکھنا ہے تو منڈے اور تھرسڈے کا روزہ رکھیے. پیر اور جمعرات کا ویکلی روزہ یاد رکھیے، اس کو رکھنے کی کوشش کیجیے آپ. اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ رکھتے تھے. یہ ویکلی روزہ ہے. شوال کا روزہ تو منتھ کے حساب سے جڑا ہوا اٹیچ. شوال کے بعد ابھی 6 روزے نہیں رکھ سکتے، یاد رکھیے. لیکن ویکلی یہ 2 روزے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیجیے آپ. اس کے علاوہ آپ کو کرنا ہے تو ذی الحجہ کی ابتدائی 9 دنوں کے روزے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے. فرسٹ 9 ڈیز ذی الحجہ کے پہلے 9 دن. ٹھیک ہے، شوال آئیں گا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ذی القعدہ اور پھر ذی الحجہ آ جائیں گے. ٹھیک ہے، تو پھر اس میں ہو گئے 9 فاسٹنگ آپ نے پھر کی تو 9 روزے اس کے رکھنا چاہیے. اس کے علاوہ یاد رکھیے محرم کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 10 کا روزہ رکھتے تھے. ٹھیک ہے، تو آپ 9-10 کا روزہ رکھنے کی کوشش کیجیے، یاد رکھیے. اس کے علاوہ آپ کو رکھنا ہے تو ہر چاند کی 13، 14 اور 15، اس کو بولتے ہیں ایام 20. ایام 20 کے روزے رکھیے، 13، 14 اور 15، 13، 14 اور 15 یہ بھی رکھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی فضیلت کیا بتایا آپ نے معلوم؟ آپ نے فضیلت بتائی جو شخص یہ 3 روزے رکھے ہر مہینے، گویا اس نے پورا سال روزے رکھا. وہی ویل کیلکولیشن، 3 روزے اللہ بڑھا کے کتنے کریں گا؟ 30 روزے. 30 روزے مطلب اگر ہر مہینے رکھ رہے تو پورا سال روزے آپ نے رکھے. ہوا ہی نہیں ہوا؟ ہو گیا.
समझिए आप बात। तो लिहाजा ये इतने सारे और रोजे आप रख सकते हैं। इसके अलावा मुहर्रम में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजे रखते हैं, और आपने फरमाया सबसे अफजल रोजा रमजान के बाद का है वो अल्लाह के महीने मुहर्रम का है। इसके अलावा जो है शाबान में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लगातार बहुत सारे रोजे रखते थे, वो आप रखिए। और नफिल रोजों के लिए तो कोई हद ही नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में एक सहाबी रोज रोजे रखते थे, तो आपने उनसे कहा कि तुम ऐसे रोज रोजे मत रखो। दाऊद अलैहिस्सलाम का रोजा देखो सबसे बेहतरीन था, एक दिन रोजा रखते थे और एक दिन नहीं रखते थे, तो वो रखो फिर। तो ये तो आपको नफिल की छोटी छूट है, समझ रहा। बस आपके जिस्म पे जुल्म ना हो, घर वालों पे जुल्म ना हो, तो रोजा रखने में फिर नफिल कोई मसला ही नहीं। अस्सलाम वालेकुम। आप भी हमारे इस काम में ताउन करें अपनी ज़कात और सदक़ात के जरिए। डोनेशन डिटेल्स के लिए डोनेट पर क्लिक करें। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए हैं तो इसे शेयर करें और सबके हकदार बने। रोजाना हमारे वीडियोस को पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हमसे दीगर सोशल मीडिया पर जुड़ने के लिए वीडियो में दिए गए आईडी को सर्च करें। जज़ाकल्लाह। हज का तरीका मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ये हज तमत्तो का तरीका है। हज करने के 3 तरीके हैं, हज क़िरान, इसे हज इफराद और हज तमत्तो। उमूमन हम देखते हैं, हम लोग आजकल जिस तरह के सफर करते हैं और सफर करके आते हैं, तो उमूमन हम लोग हज तमत्तो करते हैं। हज तमत्तो में होता ये है कि पहले उम्रा किया जाता है, उम्रा करने के बाद आदमी हलाल हो जाता है, मतलब उम्रे की रेस्ट्रिक्शन से निकल जाता है, आजाद हो जाता है, आम लिबास पहन लेता है, और फिर उसके बाद जो है वो मक्के में इंतजार करता है हज के अय्याम का, और 8 ज़ुल्हिज्जा आने के बाद फिर वो जो है हज का ihram मानता है। तो हम जो तरीका देख रहे हैं हज तमत्तो का तरीका है, जिसमें पहले उम्रा होता है फिर हज होता है। उम्रे का तरीका मैं पहले बयान कर चुका हूँ, आज मैं इंशाल्लाह हज का तरीका बयान करूंगा। हज कैसे शुरू किया जाएगा? हज तमत्तो के लिए एक इंसान जो जाएगा वो उम्रे की नियत से जो है मीकात पर ihram बांधेगा, उसके बाद वो अपना उम्रा करेगा, उम्रा करने के बाद वो हलाल हो जाएंगे, मतलब अपने आम कपड़े पहन लेगा, ihram वगैरह उतार देंगे। उसके बाद फिर वो जो इंतजार करेंगे हज का, और उसके बाद जब हज की तारीख आ जाएंगी तो हज शुरू होगा, तो वो इस तरह से अमल करेगा कि मीकात से जो है उम्रे का ihram बांधकर मक्का मुकर्रमा में जो है वो आएगा, उम्रा अदा करने के बाद वो ihram उतार कर हलाल हो जाएंगे, हज तमत्तो जो कर रहे हैं। उसके बाद क्या करेगा? उसके बाद ये है कि 8 ज़िलहिज्जा को जो है, जिसको यौम तरविया कहते हैं, वो मक्के मुकर्रमा से अपनी क़यामगाह, मतलब जहां भी मक्के में रुका है, अपनी क़यामगाह से हज के लिए ihram बांधेंगे अंदर। कौन? वो शख्स जो अब हज करने जाना चाह रहा है। इसी तरह जो है ihram बांधने से कब्ल जो है वो लब्बैक हज्जन ये अल्फाज अदा करेगा, ये हज की नियत है और इसके अल्फाज साबित है। तो लब्बैक हज्जन ये जो है अल्फाज जो अपने मुंह से जो है हाजी जो अदा करेगा, जो हज करने की नियत रख रहा है। इसी के साथ साथ जो है ihram बांधने से कब्ल वो जो है गुस्ल लेगा, और अपने जिस्म पर वो चाहे तो खुशबू लगा सकता है, लेकिन ihram पे नहीं, जिस्म पर याद रखिए वो खुशबू लगा सकता है। उसके बाद जो है ihram की हालत में आप चप्पल पहन सकते हैं, सैंडल पहन सकते हैं, ऐसी चीज जो आधा जूता जैसा दिखती है वो पहन सकते हैं। और चप्पल स्टिच्ड स्लीवी भी हो सकती है, या फिर रिबेटिंग की भी हो सकती है, या पेस्टेड भी हो सकती है। इसमें कंडीशन ये है कि टखनों को ना ढकता हो। मुमकिन हो तो इंसान जो है ज़ोहर से पहले अपने ihram को जो है बहरहाल बांधे, और ihram बांधने के बाद जो है बुलंद आवाज से इंसान जो है तलबिया कहे, तलबिया लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक। इसको जो है बुलंद आवाज से बहरहाल वो जो है कह सकता है, याद रखिए ihram बांधने के बाद। इसी तरह जो है ihram बांधने के बाद ये अल्फाज भी वो अदा कर सकता है जो अल्फाज नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, या एक दुआ जो है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, वो दुआ करे अल्लाहुम्मा हाज़िही हज्जतुन ला रिया फीहा वला सुमआ। ये अल्फाज को अदा करे, जिसका माना होता है या अल्लाह मेरे इस हज में ना दिखावा मकसूद है और ना शोहरत तलब है, ये कहकर बहरहाल फिर वो आगे बढ़े। इसी तरह जो है 8 ज़ुल्हिज्जा को वो जो है ihram बांधने के बाद जो है ज़ोहर से कब्ल तलबिया पढ़ते हुए जो है वो मीना पहुंच जाए। याद रखिए, अब चूंकि गाड़ियों वगैरह का सफर होता है तो मैं उसकी तफसीलात में नहीं जा रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है गाड़ी से या जो भी तरीका है वो जो है मीना पहुंच जाए, और मीना पहुंचने के बाद याद रखिए वहाँ ज़ोहर, असर, मगरिब, ईशा और फज्र, याद रखिए ये 5 नमाजें वो अदा करेगा। ये 5 नमाजें अपने अपने वक्त पे अदा करेगा, लेकिन कसर अदा करेंगे। याद रखिए मतलब ये कि ज़ोहर 2 रकात, असर 2 रकात और ईशा 2 रकात। जाहिर सी बात है फज्र और मगरिब का मामला ये कि उसमें 2 और 3 होती है, लेकिन हर नमाज को अपने वक्त पर, अजान होंगी, इकामत होंगी, अपने वक्त पे पढ़ेगा, लेकिन कसर करेगा, मतलब शॉर्टनिंग करेगा प्रेयर को, जैसा सफर में करते, लेकिन जमा नहीं करेंगे, कसर करेगा। और 5 नमाजें याद रखी बाजमात वहाँ अदा करेगा मीना में। उसके बाद याद रखिए 9 ज़ुल्हिज्जा को जिसको यौम अरफा कहते हैं, याद रखिए तुलुए आफ्ताब के बाद तकबीर और तहलील, जाहिर सी बात है पूरे हज में याद रखिए अल्लाह की बड़ाई बयान करना है, तकबीर बयान करना है, तलबिया बयान करना है, तौबा करना है, इस्तिग़फ़ार करना है, दुआएं मांगना है, ये हर जगह आप याद रखिए, ठीक है। तो तुलुए आफ्ताब के बाद तकबीर और तहलील और तलबिया कहते हुए याद रखिए मीना से अरफात रवाना होंगे।
ٹھیک ہے، فجر کی نماز کے بعد مینا سے عرفات کے لیے روانہ ہوں گے. یاد رکھیے عرفات کا دن یاد رکھیے حاجی روزہ نہیں رکھیں گا. بہت سارے لوگ غلط فہمی ہوتی ہے، وہ جو روزہ رکھنا ہے وہ غیر حاجی کے لیے. ٹھیک ہے، تو عرفات کے دن جو ہے کوئی روزہ نہیں ہوگا، یاد رکھیے. اسی طرح عرفات میں داخل ہونے سے قبل یاد رکھیے وادی نمرہ میں ظہر کے وقت قیام کرنا اور ظہر کے وقت عرفات میں امام حج کا خطبہ سننا. اس کے بعد ظہر اور عصر کی دونوں نمازیں ایک اذان اور اقامت کے ساتھ باجماعت قصر کر کے ادا کرنا. یاد رکھیں ٹھیک ہے. تو یہاں وہ جو ہے مینا سے نکلا اور عرفات میں گیا. عرفات میں جانے کے بعد جو ہے وادی نمرہ کے اندر وہاں جو قیام کرنا، ظہر کے وقت یاد رکھیے عرفات میں جو خطبہ وغیرہ ہوتا ہے اس کو سننا. اس کے بعد ظہر اور عصر کو ملایا جائیں گا، مطلب ایک اذان ہوں گی، دونوں نمازیں پڑھی جائیں گی اور قصر کیا جائیں گا اور جمع بھی کیا جائیں گا. مطلب ظہر 2 رکعت، عصر 2 رکعت اور ان دونوں کو جمع کیا جائیں گا. ایک اذان 2 اقامت کے ساتھ باجماعت قصر کر کے جو ہے نماز ادا کی جائیں گی. یاد رکھیے ٹھیک ہے. اسی طرح یاد رکھیے اس مسئلے میں اگر ہجوم ہو، رش ہو، تو نمرہ میں آپ نہیں پہنچ سکے، وادی مطلب نمرہ تک نہیں پہنچ سکے، عرفات میں آپ کہیں بھی ہو تو مسئلہ نہیں، آپ وہاں وقوف کر لیں، وہاں رک جائے، کوئی مسئلہ نہیں. کیونکہ میں جانتا ہوں رش وغیرہ ہونے سے نہ آپ کو خطبہ سننے کو ملتا ہے کبھی، نہ آپ جو ہے کسی طرح کا جو ہے دوسرا بہت سارے عمل جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں کھڑے ہوئے تھے، یہ دعا کی تھی، وہ موقع نہیں ملتے. تو آپ کو عرفات کے میدان میں رہنا ہے. آپ چاہے جہاں بھی رہو عرفات کے میدان میں، اس بات کو آپ میک شور کر لیں کہ آپ عرفات کے میدان میں ہو. وادی نمرہ وغیرہ میں آپ کا قیام نہ بھی ہو تو کوئی مسئلہ نہیں، عرفات میں آپ پہنچ جائے. کیونکہ رش وغیرہ کی وجہ سے ہی مسئلہ ہوتا ہے، وہاں مطلب اس جگہ مخصوص مقام پہ رکنا مشکل ہوتا ہے. عرفہ کیونکہ ایک بڑا میدان ہے، آپ جہاں کہیں بھی کوئی مسئلہ نہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے. ظہر اور عصر کی نمازیں ادا کرنے کے بعد یاد رکھیے عرفات میں داخل ہونا ہے اور جبل رحمت کے دامن میں یا جہاں کہیں جگہ ملے، چونکہ وہاں بھی ایسی رش ہوتا ہے کہ جگہ نہیں ملتی، جہاں کہیں جگہ ملے یاد رکھیے وہاں جگہ میسر آ جائے، وہاں وقوف کرنا ہے، مطلب وہاں رکنا ہے، وہاں کھڑے ہونا ہے، قبلے رخ منہ کرنا ہے اور اپنے دونوں ہاتھوں کو بہت بلند کرنا ہے. قبلے رخ کعبے کی طرف منہ کرنا ہے، اپنے ہاتھوں کو بہت بلند کرنا ہے اور تکبیر اور تحلیل، اللہ کی بڑائی بیان کرنا ہے، حمد و ثنا بیان کرنا ہے، توبہ کرنا ہے، استغفار کرنا ہے، کثرت سے دعائیں کرنا ہے، قرآنی دعائیں کرنا ہے، سنت سے ثابت دعائیں کرنا ہے، اپنی دعائیں کرنا ہے، اپنے الفاظ میں دعائیں کرنا ہے. جو عربی آتی ہے عربی میں کیجیے، جو نہیں آتی ہے اپنے الفاظ میں کثرت سے دعائیں کرنا ہے، ہاتھوں کو اوپر اٹھا کے. اور یہ سلسلہ جب آپ ظہر پڑھ لیں گے اور عصر پڑھ لیں گے مطلب جمع کر لیں گے، اس کے بعد سے لے کر مغرب تک مسلسل چلتا رہے گا. آپ کو بکثرت جو ہے دعائیں کرنا ہے، تکبیر کرنا ہے. اور یاد رکھیے عرفہ ہی حج ہے. یاد رکھیے یہ بہت اہم چیز ہے، اس کے چھوٹ جانے سے حج نہیں ہوتا. بہرحال تو آپ وہاں رک گئے اور آپ نے وہاں جو ہے قرآنی نبوی دعائیں، تلبیہ، استغفار، توبہ اور وہ تمام چیزیں بہرحال کی. اسی طرح غروب آفتاب کے بعد مطلب سورج ڈوبنے کے بعد جو ہے مغرب کی نماز بغیر ادا کیے مطلب ادا نہیں کریں گے. آپ سکون اور اطمینان کے ساتھ عرفہ سے نکل کر مزدلفہ کی طرف ہم لوگ جائیں گے. تو یاد رکھیے جب عرفہ سے نکل کر مزدلفہ کی طرف جائیں گے تو مغرب آپ وہاں نہیں پڑھیں گے، سکون اطمینان کے ساتھ جائیے. کچھ لوگ پیدل جاتے ہیں، کچھ لوگ سواریوں پر جاتے ہیں، اور میں جانتا ہوں ٹیکنیکلی یہ ہوتا ہے کہ گاڑیوں میں لوگ جاتے ہیں تو آدھی رات کبھی ہو جاتی پہنچنے میں، کبھی تو یوں ہوتا ہے گھنٹے 2 گھنٹے پہنچ جاتے. بہرحال جو بھی ہو آپ جب بھی پہنچے یاد رکھیں وہاں پہنچنا ہے اور مزدلفہ کے اندر جا کر جہاں کہیں بھی جگہ ہو وہاں آپ کو رکنا ہے اور وہاں آپ کو مغرب اور عشاء پڑھنا ہے. مغرب اور عشاء کے لیے ایک اذان دی جا سکتی ہے اور ایک اذان کے بعد یاد رکھیں 2 اقامتوں کے ساتھ قصر کرنا ہے اور جمع کرنا ہے. مطلب مغرب تو 3 ہوں گی، عشاء کو 2 رکعت پڑھیں گے اور اس کو جمع کریں گے. یاد رکھیں قصر بھی ہوں گی، جمع بھی ہوں گی. جیسا ظہر اثر کو کیا ویسا مغرب عشاء کو آپ نے کیا اور آپ قصر کریں گے. اور وہاں یاد رکھیے آپ مزدلفہ کے اندر رات میں آرام کریں گے. مزدلفہ میں خام و خواہ رات میں جاگنا درست نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدلفہ میں آرام کیا، رات سو کر گزاریں گے. اور 10 ذوالحجہ کو نماز فجر معمول سے تھوڑا سا پہلے ادا کریں گے اور نماز فجر با جماعت ادا کرنے کے بعد یاد رکھیے مشعر الحرام پہاڑی کے دامن میں جہاں کہیں مشعر الحرام پہاڑی یہ بھی کبھی کبھار ممکن نہیں ہوتا، یا جہاں کہیں جگہ ملے وہاں آپ رکیں گے. قبل رخ منہ کریں گے، ہاتھوں کو بلند کریں گے اور سورج طلوع ہونے سے قبل روشنی کے زیادہ ہونے تک، ابھی سورج طلوع نہیں ہوا، فجر آپ نے پڑھ لی لیکن روشنی ابھی بڑھ رہی ہے، روشنی کے زیادہ ہونے تک قبلے کی طرف منہ کر کے آپ کثرت سے دعائیں کریں گے، اللہ کی تسبیح بیان کریں گے، بڑائی بیان کریں گے، توبہ کریں گے، استغفار کریں گے. یاد رکھیے اس طرح کریں گے. اسی طرح طلوع آفتاب سے کچھ قبل مطلب ابھی سورج کافی روشنی ہو چکی ہے، طلوع آفتاب سے کچھ قبل
सुकून और इत्मीनान के साथ याद रखिए, वक़ार के साथ तलबिया पढ़ते हुए याद रखिए आप जो है मुज़दलिफा से निकल के मीना की तरफ जो है रवाना होंगे। इसमें अगर कुछ आगे पीछे देर हो जाए, सूरज निकल जाए, थोड़ा सा वक्त भी हो जाए तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो आप वहां से बहरहाल वहां से निकलेंगे। मीना पहुंचने के बाद याद रखिए या मुज़दलिफा से आप जब निकलेंगे तो कोशिश करें कि आप कंकरियां चुन लें, क्योंकि कंकरियां आपको अब लगेंगी जमरात के लिए, याद रखिए रमी के लिए याद रखिए आपको ये जो है कंकरियां लगेंगी, तो हम वहाँ कंकरियां जमा कर ले। उमूमन बोतलें वगैरह आसानी से मिल जाती है, कपड़े वगैरह में, एहराम के पॉकेट्स में वगैरह आप इन चीजों को कंकरियों को रख सकते हैं। आपको कंकरियां लेना है, पत्थर या बड़े बड़े पत्थर नहीं चुनना है, छोटी छोटी कंकरियां जो आसानी से बासानी फेंकी जा सके। तो आपको कंकरियां जमा करना है और वहां से निकलना। मीना के बाद जमरे उक़बा को, जमरात में जाके जमरे उक़बा को, और जाहिर सी बात है इसमें काफी सफर है, आपको काफी पैदल चलना है। तो जमरे उक़बा को याद रखिए वहाँ तीन है, जमरे उला, जमरे उस्ता और जमरे उक़बा। तो इसको मैं क्या कहूँ, आम जबान में ये इंडिया पाकिस्तान में बड़ा मशहूर है, बड़ा शैतान, बीच का शैतान, छोटा शैतान, लेकिन ये दुरुस्त नहीं याद रखें। जमरे उला पहला है, फिर उसके बाद जमरे उस्ता और जमरे उक़बा। तो बहरहाल जमरे उक़बा के पास आपको जाना है और रमी करना है, याद रखिए। और रमी से कबल तलबिया कहना बंद कर देना। रमी मतलब उसको कंकर मारना है, 7 कंकरियां मारना है, और कंकरियां मारने से पहले तलबिया कहना बंद कर देना, याद रखिए। तो आप मुज़दलिफा से निकले और रमी के लिए बहरहाल जमरे अक़बा में पहुंचे, वहां कंकरियां आपने मारी। कंकरियां मारने के बाद याद है जमरे अक़बा की रमी के बाद कुर्बानी करना है और इससे कुछ पकाकर खाना है। ये भी चीजें मुमकिन नहीं होती, लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पकाकर खाया। तो जमरे अक़बा को रमी के बाद, कंकरियां मारने के बाद याद रखिए आपको कुर्बानी करना है। इसमें एक चीज याद रखिए, जो लोग हज इफराद कर रहे हैं उनके लिए कुर्बानी नहीं होती है, ठीक है। लेकिन हम चूंकि हज तमत्तु कर रहे हैं तो इसलिए मैं इस बात को रख रहा हूँ। तो कुर्बानी करना है। कुर्बानी के बाद जो है हलक या तकसीर करना है, याद रखिए। कुर्बानी के बाद हलक मतलब टकला कर लेना है, बाल पूरे साफ करना है, गंजा कर लेना है, ठीक है, या बाल छिल लेना है जिसको कहते हैं आम ज़बान में, या फिर तकसीर करना है मतलब बालों को पूरे एक जैसे छोटे करना है। दोनों में से जो आपको सहूलत हो करे, लेकिन बालों को पूरे साफ करना, अपना गंजा करा लेना, टकला करा लेना, बालों को पूरा हटा देना। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे शख्स के लिए दुआ की। बहरहाल तो आप बालों को या तो पूरा एक जैसा छोटा कराए या तो बालों को साफ कर ले, ठीक है। और एहराम की चादरें उतार कर आम लिबास अब आप पहन सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी हज खत्म नहीं हुआ, अभी चीजें बाकी है, तो आप एहराम उतार देंगे और आम कपड़े लिबास पहन लेंगे, याद रखिए। उसके बाद मीना से मक्के मुकर्रमा आप जाएंगे जब भी टाइम और जब भी सहूलत मिले। उस दिन अगर आप टाइम मिलता है, थके हुए नहीं तो जाइए, उस दिन टाइम नहीं मिलता तो आपके पास अभी वक्त बाकी है, आप 10 को जा सकते हैं, 11 को जा सकते हैं, 12 को जा सकते हैं, अभी टाइम बाकी है आपके पास, याद रखें। तो लिहाजा आपके पास टाइम है तो उस दिन हो सकता है उस दिन करे, या जब भी हो सके आपको वहां से निकल के, याद रखिए, मीना से मक्का जाना है और मक्का में तवाफ़े इफाजा करना। ये हज का रुकन है, याद रखिए, तवाफ़े इफाजा। और तवाफ याद रखिए, चूंकि इस तवाफ के अंदर एहराम नहीं होगा, चूंकि हज का एहराम आप ऑलरेडी उतार चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ आप अपने लिबास में होंगे, अपने सादे। आप तवाफ की जो इब्तिदा करेंगे, और तवाफ की जब इब्तिदा आप करेंगे तो याद रखिए वो हजर अस्वद से इब्तिदा होंगी। हजर अस्वद से आप घूमकर हजर अस्वद तक आएंगे, ये एक चक्कर कहलाएगा। और तवाफ में ऐसे 7 चक्कर होते कुल, याद रखिए। तो लिहाजा आप चक्कर शुरू करेंगे। चक्कर जब शुरू करेंगे तो वहां हजर अस्वद के सामने जाएंगे, उसका इस्तिलाम करेंगे। इसका माना यह है कि या तो आप उसको बोसा देंगे, या तो उस पर अपनी पेशानी रखेंगे, या तो हाथ लगाकर चूमेंगे। अगर ये मुमकिन नहीं है तो आप सिर्फ उसको इशारा करेंगे, और इशारा करके हाथ को नहीं चूमेंगे, खाली इशारा करेंगे और कहेंगे बिस्मिल्लाह वल्लाहु अकबर कहे, और एक हाथ से इशारा करना काफी है। रफ़ैदैन के साथ दोनों हाथ उठाने की जरूरत नहीं होगी। तो आपने इशारा किया बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, और याद रखिए हजर अस्वद को चूमने या उस पर सर रखने या उसको बोसा लेने की कोशिश करने में लड़ाई करना, झगड़ा करना, मारामारी करना, एक दूसरे को धक्का बुक्की करना, मर्द और औरतों का घुसना बिल्कुल सही नहीं है। तो लिहाजा आप इस्तिलाम दूर से भी कर सकते हैं, हाथ उठाएंगे, एक हाथ के इशारे से करेंगे बिस्मिल्लाह वल्लाहु अकबर कहे बगैर हाथ चूमे के, फिर आप जाएंगे और चक्कर मार के आएंगे दूसरा चक्कर। और तवाफ के बीच में ये भी तरीका याद रखिए कि तवाफ के अंदर आप दुआएं करेंगे, कसरत से दुआएं कीजिए। आप जो दुआएं याद हो, कुरानी, नबवी, इसके अलावा जो दुआ अगर याद ना हो तो अपने अल्फाज में भी आप दुआ कर सकते हैं। इसी तरह जो है रुकन यमानी के पास आप जब पहुंचेंगे, जो कि हजर अस्वद से पहले वाला हिस्सा, आप वीडियो में आप इस चीज को देख सकते हैं। तो हजर अस्वद से पहले वाला हिस्सा याद रखिए कॉर्नर है, मतलब हजर अस्वद, उसके बाद एक कॉर्नर, उसके बाद 2 कॉर्नर, ये तीसरा कॉर्नर है, याद रखिए। जब यहाँ आएंगे तो रुकन यमानी को आप हो सके तो हाथ लगाए, उसको एक मरतबा हाथ लगाना है। हाथ लगाना मुमकिन नहीं है तो उसको ना इशारा करना है ना उसको बोसा देना है, हाथ लगाना। अगर हाथ लगाना मुमकिन नहीं है तो हाथ लगा के बोसा भी, सिर्फ हाथ लगाना।
ہاتھ لگانا اگر ممکن نہیں ہے تو آپ وہاں سے گزر جائیں، کوئی اشارہ نہیں ہے اور کچھ بھی نہیں کرنا ہے آپ کو، سیدھے وہاں سے گزر جانا ہے، ایسے آپ 7 چکر ماریں گے دعائیں کرتے ہوئے۔ تو یہ تھا آپ جو ہے طواف کا طریقہ۔ طواف کی اور تفصیلات اگر دیکھنا ہے تو آپ عمرے کی ویڈیو میں اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ طواف ختم ہونے کے بعد یاد رکھیے 7 چکر طواف کے ختم ہونے کے بعد ہم جو ہے نکلیں گے اور زمزم کا پانی پیئیں گے۔ زمزم کا پانی پینے کے بعد کچھ پانی اپنے سر پر ڈالیں گے اور وہاں سے جو ہے سعی کے لیے جائیں گے، اور سعی کے لیے جب جائیں گے تو وہ جو ہے صفا کی طرف جائیں گے، اور صفا سے سعی کی شروعات ہوں گی، اور مروہ پہ جائیں گے، پھر مروہ سے صفا، یاد رکھیے۔ اور ایسے 7 چکر آپ کو سعی کے کرنا ہے، یاد رکھیے۔ صفا سے شروعات مروہ پہ، اور مروہ کے بعد صفا، صفا کے بعد مروہ، تو شروعات صفا سے ہوں گی، خاتمہ مروہ پہ ہوں گا، یاد رکھیے۔ صفا کی پہاڑی پہ کھڑے ہو کر قبلے رخ ہو کر آپ دعائیں کر سکتے ہیں، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہرحال ثابت ہے، دعائیں آپ کریں گے۔ اور اس کے بعد جب آپ بیچ سے چلیں گے، یاد رکھیے صفا اور مروہ کے بیچ چلیں گے، تو صفا اور مروہ کے بیچ یاد رکھیے جہاں سبز گنبد ہے یا گرین کلر کی لائٹس ہے یا گرین کلر کے پلر سے، یاد رکھیے یہاں تھوڑا سا آپ تیز چلیں گے، اور یہ معاملہ صرف مردوں کے لیے، یاد رکھیے عورتوں کے لیے نہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ وہاں تیز چلیں گے۔ صفا اور مروہ کے بیچ میں جب آپ چلیں گے، یہاں بھی آپ بکثرت دعائیں کریں اللہ تعالیٰ سے، اللہ کی تکبیر بیان کریں، اللہ کی تمجید بیان کریں، اللہ کی تحلیل بیان کریں، اللہ کے تعلق سے جو ہے تکبیر بیان کرے، توبہ کرے، استغفار کرے، قرآنی دعائیں پڑھے، قرآنی دعائیں یاد نہ ہو تو 90 دعائیں یاد نہ ہو تو اپنے الفاظ میں بھی دعائیں کر سکتے ہیں۔ ایسے آپ 7 چکر ماریں گے، صفا سے شروع ہوگا اور مروہ پہ جا کے معاملہ جو انشاءاللہ خاتمہ ہوگا، ٹھیک ہے؟ اسی طرح جو ہے ایام تشریق مطلب 11، 12 اور 13 ایام تشریق کے جو ایام ہیں، یاد رکھیے ذوالحجہ کی یہ راتیں جو ہے 3 راتیں ہم کو جو ہے مینا میں جو ہے گزارنا ہے، اور روزانہ زوال آفتاب کے بعد، مطلب آفتاب زوال کے بعد، زوال ہونے کے بعد جمرے جو ہے اولا، وسطی اور عقبہ ترتیب میں ان کی رمی کرنا ہے، مطلب ترتیب میں ان کو کنکریاں مارنا ہے۔ تو یہ 3 دن اگر آپ ہے تو تینوں دن آپ جو ہے زوال کے بعد جائیں گے، اور تینوں جگہ جمرے جو ہے اولا، وسطی اور عقبہ تینوں میں رمی مطلب کنکریاں ماریں گے۔ کنکریاں مارتے وقت اللہ اکبر آپ کو جو کہنا ہے، اور یہاں کنکری جا کر بس اس گڑھے میں گر جائے جہاں آپ مار رہے ہیں، جب گڑھے میں گر جاتی ہے تو خود بخود وہ پلر جو بیچ میں اس کو وہ جو ہے لگ جاتی ہے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے؟ تو وہاں اس کو کنکریاں مارنا ہے، یاد رکھیے۔ تینوں دن اگر آپ رکتے ہیں تو یاد رکھیے۔ اسی طرح جمرے اولا، جمرے وسطی اور جمرے عقبہ جب آپ ان کو کنکریاں ماریں گے تو جمرے اولا اور جمرے وسطی یہ دونوں کو کنکریاں مارنے کے بعد آپ قبلے رخ منہ ہو کر دعائیں کر سکتے ہیں، لیکن جمرے عقبہ کو کنکریاں مارنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا نہیں کی، تو لہٰذا آپ جب کنکریاں ماریں گے تو جمرے جو ہے اولا اور وسطی یہ دونوں کے بعد آپ قبلے رخ منہ ہو کر دعائیں کر سکتے ہیں، لیکن عقبہ کو مارتے وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام نہیں کیا۔ یہاں رش وغیرہ بہت زیادہ ہوتا ہے، ویسے پورے حج میں زیادہ ہوتا ہے، بہت احتیاط کے ساتھ اور بہت اچھے انداز سے، حلم کے ساتھ، بردباری کے ساتھ، اور جس کو کہیں گے آرام کے ساتھ یہ کام کو ہمیں انجام دینا، یاد رکھیں، ٹھیک ہے؟ اسی طرح جو ہے قیام مینا کے دوران ممکن ہو تو روزانہ طواف کرنے جا، ممکن ہو تو ضروری نہیں روزانہ طواف کرنے جا سکتے ہیں۔ اسی طرح مسجد جو خیف کے اندر ممکن ہو تو نماز پڑھے، کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن آپ ممکن ہو تو آپ یہ بھی کام کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ مسجد خیف میں نمازیں ادا کریں، بکثرت تکبیر اور تمہید اور حمد اور ثنا اور دعائیں اور توبہ اور استغفار، بہرحال یہ تمام چیزیں کرتے رہنا۔ اسی طرح جو ہے 12 ذوالحجہ کو اگر آپ چاہیں، 12 ذوالحجہ کو آپ چاہیں تو مینا سے واپس آپ جو ہے آ سکتے ہیں سورج غروب ہونے سے قبل، یاد رکھیں، چونکہ اللہ رب العزت نے قرآن میں اس کی چھوٹ دی ہے، جو چاہے تو 12 تک رکے، جو چاہے تو 13 تک رکے، تو لہٰذا اگر آپ 12 کے دن مینا سے نکل جانا چاہ رہے ہیں تو آپ 12 کو نماز مغرب سے پہلے نکل جائیں، اگر مغرب ہو جائے تو پھر آپ کو مینا میں رات گزارنا پڑیں گی، اس بات کو آپ یاد رکھیں، تو لہٰذا جو جانا چاہتا ہے مغرب سے پہلے نکل جائے، مغرب ہو جائیں گی تو رکنا پڑے گا، اور دوسرے دن زوال کے بعد پھر وہ جا سکتا ہے، لیکن اس بات کا خیال رکھیں، لیکن جو رکنا چاہے وہ 13 تک رک سکتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی حج کیا، اور اس حج میں آپ نے قیام کیا 13 تک، تو لہٰذا کوشش کرے، نہ ہو سکے تو اللہ نے چونکہ چھوٹ دیا آپ اس کو اختیار بھی کر سکتے، 12 یا 13 دونوں آپشنل ہے، لیکن 12 کو نکلنا ہے تو مغرب کی نماز سے پہلے، مغرب سے پہلے نکلنا ہے، سورج غروب ہونے سے پہلے۔ اور